خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً، مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے دوستوں، ہم لوگ سورہ بقرہ سے سورہ المائدہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، یا میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، تلاوت قرآن کر رہا ہوں سورۃ الانعام کی۔ اس میں ٹوٹل 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور سورہ انعام مکی ہے۔ دو طرح کی صورت ہوتی ہے، مکی اور مدنی، تو یہ مکی ہے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرک کہا جاتا ہے نا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، اور مقررہ مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں، وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا نظام اپنی ساری وسعتوں کے باوجود اتنا مربوط اور اتنا وحدانی ہے کہ وہ پکار رہا ہے کہ اس کا خالق اور منتظم ایک خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر زمین و آسمان کی یہ کائنات اپنے پھیلاؤ اور اپنی حکمت و معنویت کے اعتبار سے ناقابل قیاس حد تک عظیم ہے۔ سورج کے روشن کرہ کے گرد خلا میں زمین کی حد درجہ منظم گردش، اور اس سے زمین کی سطح پر روشنی اور تاریکی اور دن اور رات کا پیدا ہونا انسان کے تمام قیاس اور گمان سے کہیں زیادہ بڑا واقعہ ہے۔ اب جو خدا اتنے بڑے کائناتی کارخانہ کو اتنے باکمال طریقے پر چلا رہا ہے، اس کی ذات میں وہ کون سی کمی ہو سکتی ہے جس کی تلافی کے لیے وہ کسی کو اپنا شریک ٹھہرائے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا اور اس کے اندر قائم شدہ حیرتناک نظام خود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خدا صرف ایک ہی ہے، اور یہی نظام اس بات کا ثبوت بھی ہے، اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ خدا اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کو اپنی تخلیق اور انتظام میں کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ موجودہ دنیا کی عمر محدود ہے، یہاں دکھ سے خالی زندگی ممکن نہیں۔ یہاں ہر خوشگواری کے ساتھ ناخوشگواری کا پہلو لگا ہوا ہے۔ یہاں شر کو خیر سے اور خیر کو شر سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی حالت میں آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرت کی ابدی دنیا جو ہر قسم کے حزن سے خالی ہوگی کیسے بن جائے گی۔ اگر کسی اور مادہ سے آخرت کی دنیا بننے والی ہو تو انسان اس سے واقف نہیں، اور اگر اسی دنیا کے مادہ سے وہ دوسری دنیا بننے والی ہے تو اس دنیا کے اندر اس قسم کی ایک کامل دنیا کو وجود میں لانے کی صلاحیت نہیں۔
مگر سوال کرنے والے کا خود اپنا وجود ہی اس سوال کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ انسان کا جسم پورا کا پورا مٹی، زمینی اجزاء مٹی سے بنا ہے، مگر اس کے اندر ایسی منفرد صلاحیتیں ہیں جن میں سے کوئی صلاحیت بھی مٹی کے اندر نہیں۔ آدمی سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ طرح طرح کے حیرتناک عمل انجام دیتا ہے، حالانکہ وہ جس مٹی سے بنا ہے وہ اس قسم کا کوئی بھی عمل نہیں انجام دے سکتی۔ زمینی اجزاء سے حیرت انگیز طور پر ایک غیر زمینی مخلوق بن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہر روز آدمی کے سامنے آ رہا ہے۔ ایسی حالت میں کیسی عجیب بات ہے کہ آدمی آخرت کے واقع ہونے پر شک کرے۔ اگر مٹی سے جیتا جاگتا انسان نکل سکتا ہے، اگر مٹی سے خوشبودار پھول اور ذائقہ دار پھل برآمد ہو سکتے ہیں، تو ہماری موجودہ دنیا سے ایک اور زیادہ کامل اور زیادہ معیاری دنیا کیوں ظاہر نہیں ہو سکتی؟ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا ہے اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ پس ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ ان کو ہم نے زمین میں جما دیا تھا جتنا تم کو نہیں جمایا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی، اور ہم نے نہریں جاری کی جو ان کے نیچے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہ کے بعد ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ خدا اور آخرت کی دعوت جو خدا کی براہ راست تائید سے اٹھی ہو، اس کے ساتھ واضح علامتیں ہوتی ہیں جو اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک سچی دعوت ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا اس فطرت کے انداز پر ہونا جس پر خدا کی ابدی دنیا کا نظام قائم ہے، اس کا ایسے دلائل کی بنیاد پر اٹھنا جس کا توڑ کسی کے لیے ممکن نہ ہو، اس کی پشت پر ایسے داعی کا ہونا جس کی سنجیدگی اور اخلاص پر شبہ نہیں کیا سکتا ہو، اس کے ساتھ ایسے تائیدی واقعات کو وابستہ ہونا کہ مخالفین اپنی برتر قوت کے باوجود اس کے خلاف اپنی تخریبی منصوبوں میں کامیاب نہ ہوئے ہوں۔ اس طرح کے واضح قرائن ہیں جو اس کے برحق ہونے کی طرف کھلا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان اس پر یقین نہیں کرتا اور اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تائیدی قرائن اپنی ساری وضاحت کے باوجود ہمیشہ اسباب کے پردے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی کے سامنے جب یہ قرائن آتے ہیں تو وہ ان کو مخصوص اسباب کی طرف منسوب کر کے انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن اعتراف کے خروج پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دعوت اگر خدا کی طرف سے ہوتی تو خدا اور فرشتے برہنہ صورت میں، یعنی ظاہری طور پر برہنہ صورت میں اس کے ساتھ موجود ہوتے۔ حالانکہ یہ خیال سراسر باطل ہے، کیونکہ خدا اور فرشتے جب برہنہ صورت میں سامنے آ جائیں تو فیصلہ کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ دعوت تبلیغ کا۔ یعنی اگر خدا سامنے آ جائے یا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے اور پھر انسان ایمان لائے تو پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر سامنے نہیں آئے گا تو فیصلہ کا وقت کیسے ختم ہو جائے گا؟ جن لوگوں کو زمین میں جماؤ حاصل ہو، جنہوں نے اپنے لیے معاشی ساز و سامان جمع کر لیا ہو،
جن کو اپنے آس پاس عظمت و مقبولیت کے مظاہر دکھائی دیتے ہوں وہ ہمیشہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے گرد جمع شدہ چیزوں کے مقابلے میں ان چیزوں کو حقیقی سمجھ لیتے ہیں جو داعی حق کے گرد خدا نے جمع کی ہیں۔ ان کی یہ خود اعتمادی اتنی بڑھتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھی بے خوف ہو جاتے ہیں۔ وہ داعی حق کی اس تنبیہ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ تمہاری سرکشی جاری رہی تو تمہاری مادی ترقیاں تم کو خدا کی پکڑ سے نہ بچا سکیں گی۔ داعی حق کو ناچیز سمجھنا ان کی نظر میں داعی کی تنبیہات کو بھی ناچیز بنا دیتا ہے۔ ماضی کے وہ تاریخی واقعات بھی ان کو سبق دینے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتے، جبکہ بڑے بڑے مادی استحکام کے باوجود خدا نے لوگوں کو اس طرح مٹا دیا جیسے ان کی کوئی قیمت ہی نہ تھی۔ زمین میں بار بار ایک قوم کا گرنا اور دوسری قوم کا ابھرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں مکافات کا قانون نافذ ہے، مگر آدمی سبق نہیں لیتا۔ پچھلے لوگ دوبارہ اسی عمل کو دہراتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے لوگ برباد ہو گئے۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں جناب۔ اور اگر ہم تم پر ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی انکار کرنے والے یہ کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملہ کا فیصلہ ہو جاتا جو انہیں کوئی مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی آدمی بناتے اور ان کو اسی پر بھی شبہ میں ڈالتے جس میں اب وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ دنیا میں آدمی کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ اس کو حق کے انکار کی پوری آزادی ملی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ موقع بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے افکار کی خوبصورت توجیہ کر سکے۔ امتحان کی اس دنیا میں اتنی وسعت ہے کہ یہاں الفاظ ہر اس مفہوم میں ڈھل جاتے ہیں جس میں انسان ان کو ڈھالنا چاہے۔ داعی اگر ایک عام انسان کے روپ میں ظاہر ہو تو آدمی اس کو یہ کہہ کر نظر انداز کر سکتا ہے کہ یہ ایک شخص کا قیادتی حوصلہ ہے، نہ کہ کوئی حق و صداقت کا معاملہ۔ اسی طرح اگر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اتر آئے تو اس کو رد کرنے کے لیے بھی وہ یہی الفاظ پالے گا کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر اگر خدا کی طرف سے اس کی پیغمبری کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ خدا کے فرشتے کیوں نہیں جو اس کی تصدیق کرے۔ اس قسم کی باتیں آدمی اس لیے کہتا ہے کہ وہ دعوت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ سنجیدہ ہو تو اس کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ امتحان اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ غیبی حقیقتوں پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ اگر غیبی حقیقتیں کھل جائیں اور خدا اور اس کے فرشتے سامنے آ جائیں تو پھر پیغمبری اور دعوت رسانی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کسی کو یہ جرات ہی نہ ہوگی کہ وہ حقائق کا انکار کر سکے۔ موجودہ دنیا میں لوگ اپنی ظاہر پرستی کی وجہ سے
خدا کے داعی کو اس کی باتوں کی عظمت میں نہیں دیکھ پاتے، وہ اس کا اندازہ صرف اس کے ظاہری پہلو کے اعتبار سے کرتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے غیر اہم پا کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ خدا کے داعی کا معاملہ ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک معمولی آدمی اچانک اٹھ کر بہت بڑی حیثیت کا دعویٰ کرنے لگے۔ اس دنیا میں دعوت رسانی کا سارا معاملہ خدا کے قانون التباس کے تحت ہوتا ہے۔ یہاں حق کے اوپر ایک شبہ کا پہلو رکھا گیا ہے تاکہ آدمی اقرار کے دلائل کے ساتھ کچھ انکار کے وجوہ بھی پا سکتا ہو۔ آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ شبہ کے پردے کو پھاڑ کر اپنے کو یقین کے مقام پر پہنچائے، وہ شبہ کے پہلوؤں کو حذف کر کے یقین کے پہلوؤں کے لے۔ آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ دیکھے بغیر مانے، جبکہ حقیقت کو دکھا دیا جائے تو پھر ماننے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو دوستو یہیں تک میں تلاوت کا ختم، 11 آیات ہوئی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ